سعدیہ سے جانے تھے. سعدیہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال کی کہانی ہمیں لگ رہی ہے, کبھی ایڈمٹ کارڈز لیٹ ہیں, ابھی ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ پیپرز جو ہیں وہ 7 سے ایگزامینیشن شیڈیول کر کے اب 10 کو کر دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سسٹم تھا اس کو مینول سے ڈیجیٹل میں شفٹ کرنے کے لیے ٹائم لگ رہا تھا. اور تو یہ ذرا بتائیے گا کہ سسٹم کو ابھی انہی دنوں میں ڈیجیٹل میں منتقل کرنا تھا. تھینک یو ویری مچ سائم. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ سندھ کا سب سے بڑا بورڈ ہے کراچی. 3 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایگزامینیشن کے لیے رجسٹرڈ تھے, جس کی وجہ سے اور یہ پہلی دفعہ مینول سے ہم آٹومیٹک اس پہ گئے تھے کہ آٹومیٹکلی ایڈمٹ کارڈ جنریٹ ہوں گے. جب سسٹم پہ لوڈ آیا تو سسٹم میں پرابلم آئی, کیونکہ ایک وقت میں جو ہے وہ سارے ہم سب کو جلدی ہوتی ہے جب امتحانات ہوتے ہیں کہ جلدی سے اپنا ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو اس لیے سسٹم میں پرابلم آئی تو وہ جو ہے اس کو وہ کیا گیا. اور دوسری بات آپ کو پتا ہے ہر پیرنٹ کی, چاہے میرے پیرنٹس کیوں نہ تھے, ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم جو ایگزامینیشن اسکول یا کالج ہے وہ قریب ہو آپ کے اسکول کے یا آپ کے گھر کے, تو اس کو بھی جو ہے وہ آسانی کرنے کے لیے. تو یہ سب جو تو بری بات نہیں ہے, فیصلہ تو بورڈ نے کرنا ہے نا, بورڈ ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے. پیرنٹس اپنی مرضی اس میں نہیں چلا سکتے, لیکن وہ خواہش ضرور رکھتے ہیں. ہم نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے گھر سے قریب ہو, کیونکہ پیرنٹ جو ہے اپنے آفس ٹائمنگ کو بات کر کے آفس میں اس کو مینج کر کے بچوں کو, خاص طور پر بیٹیوں کو اپنی امتحان دلانے کے لیے آتے ہیں اور وہیں سینٹر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں, پھر واپسی گھر بھی لے جانا ہوتا ہے. سعدیہ, جو شروع میں آپ نے ٹیکنیکل ایشو بتایا, رجسٹرڈ کتنے ہوئے اسٹوڈینٹس, یہ نمبرز آپ کے پاس آ گئے تھے, اس کے بعد تیاری ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ کو پتا تھا کیا ٹاسک ہے, اور ابھی ہم مینول پہ رہیں یا ہم آٹومیٹک سسٹم پر جائیں, تو یہ تو آپ لوگ میٹرک بورڈ سے میری مراد ہے, میں آپ کہہ رہی ہوں, ان کو یہ جج کرنا ضروری تھا. تو کیا اتنی کیپیسٹی یا کمپیٹنسی ان کے پاس نہیں ہے؟ ہر سال ہم دیکھتے ہیں, کبھی ابھی بھی بتایا جا رہا ہے اب مینول دیے جا رہے ہیں ایڈمٹ کارڈ. جو سلسلہ آن لائن ہونا تھا وہ ایڈمٹ کارڈ مینول, جب مینول ہی ہونا ہے تو یہ بات پہ رکھ لیں سسٹم, امتحانوں سے پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی, ہماری کوشش ہے یہ 3 دن جو آگے بڑھائے گئے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو سسٹم میں پرابلم آئی ہے اس کو کل رات کو میرا خیال سے سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہوگا, اور تاکہ لوگوں کو آٹومیٹکلی کمپیوٹرائزڈ جو ہے ایڈمٹ کارڈ گھروں میں بیٹھ کے بچوں کو موصول ہو. کیونکہ مجھے پتا ہے بورڈ آفس کے باہر بہت بڑی تعداد میں پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں, اور اس چیز کا نوٹس خود چیف منسٹر صاحب نے ان کو شکایت گئی تھی, اور انہوں نے جب بورڈ سے بات کی ہے تو اسی لیے اس کو کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس وقت آ رہی ہیں وہ ایگزام کے دوران نہ آئے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے صرف اسٹوڈنٹ نہیں سفر کرتا, فیملی سفر کرتی ہے. اگر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آتی ہے, یا آپ کی بات صحیح ہے کہ پیرنٹس باہر بیٹھے ہوتے ہیں اسپیشلی بیٹیوں کے لیے, تو اس وجہ سے اس چیز کو 3 دن آگے بڑھایا گیا ہے کہ آئندہ کوئی شکایت نہ ہو, ہر کسی کو اس کا سینٹر اور اس کا ایڈمٹ کارڈ مل جائے, اور پھر فرائیڈے سے امتحان. یہ بتا دیں کہ جو کیئرلیسنس, جو غفلت برتی گئی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچوں کا کریئر کوئی اب مذاق تو نہیں ہے, اتنی نان سیریسلی تو نہیں لینا چاہیے نا, ظاہر سی بات ہے اس کو. تو یہ جو غفلت کے مرتکب جو ادارے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, کہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو چیئرمین میٹرک بورڈ کو بھی لائن اپ کیا ہوا تھا, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں تو وہ نہیں آ سکتے بات کرنے کے لیے. تو پھر آپ بتا دیں کہ ذمہ دار کون ہے؟ جی بالکل, دیکھیں جس پہ اگر کسی پہ ذمہ داری جس کی وجہ سے آئی ٹی کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ آئی ٹی کا معاملہ ہے, جو بورڈ میں آئی ٹی کے ممبران ہوں گے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی ہوگی, تو اگر کوئی بالکل انویسٹیگیٹ اس چیز کو کیا جائے گا. اگر کسی کی غفلت ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی, کیونکہ چیف منسٹر صاحب خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. منسٹر
اسماعیل راہو صاحب ہیں، وہ بھی آج جو ہے کل سارا دن جو ہے وہ چیئرمین کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور وہ ان کو رپورٹ دیں گے کیا وجوہات ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ پیرنٹس کو اگر سینٹرز نہ پتہ چلے، ایڈمٹ کارڈ نہ ملی، تو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس دونوں کو اسی لیے اس کو 3 دن آگے کی. ٹھیک ہے سعدیہ، آپ سے ہم گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ظاہر آپ سندھ مت کی ترجمان ہیں اور 2 بڑے اہم ایشو ہیں اسی سے ریلیٹڈ، آپ کی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، اس پہ بات کرنا چاہیں گے. ایل پی جی کی قیمت کا تعین کر دیا گیا اوگرا کی جانب سے 304 روپے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا، ہمیں پچھلے ویک تھرو آؤٹ ہم نے کنسسٹنٹلی اس اسٹوری کو فالو کیا. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جناب دھڑلے کے ساتھ 460 روپے میں 450 روپے میں اسے بیچا جا رہا ہے اور باقاعدہ لکھ کر لگایا گیا ہے کہ یہاں پر اتنی قیمت میں اویلیبل ہے. ہم نے نادر گبول صاحب سے بات کی، ترجمان ہے وہ بھی سندھ حکومت کے. انہوں نے بتایا جی کہ وہ وزیر اعلیٰ کمپلین سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی کمپلینس ان نمبرز پہ آ سکتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ آن ایئر ہمیں بہت سارے نمبرز بھی بتائے جس پہ لوگ شکایت کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اے سی ڈی سی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کام پر، لیکن اس کے باوجود سعدیہ وہ دن آج کا دن آج بھی 460 میں یہ بیچی جا رہی ہے. تو سعدیہ کیوں گورنمنٹ کی ریٹ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہی، جو سرکاری نرخ ہیں اس پہ کیوں بیچی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں، آپ نے کل بھی دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب نے جب میڈیا سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ جی سندھ گورنمنٹ پوری طرح سے انشور کرے گی کہ جو بھی ریٹ فکس کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ امپلیمنٹ ہوں، کیونکہ اس سے اگر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ 450 روپے یا 460 ایل پی جی مل رہی ہے، اس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. جہاں آپ نے بات کی، دیکھیں سندھ گورنمنٹ متحرک بالکل ہے، اے سی ڈی سیز متحرک ہیں، لیکن اسپیشلی آپ ایل پی جی کی شکایت کر رہی ہیں، میں بھی اس بارے میں چیک کراتی ہوں اور جن ڈسٹرکٹ میں یہ شکایت آ رہی ہے آپس میں اس ایشو پر بات نہیں ہوئی. نادر تو ایکسپٹ کر رہے تھے، انہوں نے تو کریک ڈاؤن کی بھی بات کی، تو آپ لوگوں کی آپس میں اس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی کہ یہ کیوں پرائس اتنے زیادہ ہیں، مسائل کیا ہیں عوام کو؟ شکایتی سیل میں کیونکہ دیکھیں میں نے نادر کا شو نہیں دیکھا یا میری نادر سے بات نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو انشور کر رہی ہوں کہ کریک ڈاؤن تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے لیے اس وقت کریک ڈاؤن ہے. جیسے ٹرانسپورٹ کا پرابلم تھا، کرائے کا، وہ کل چیف منسٹر صاحب نے بیٹھ کے سی ایم ہاؤس میں اس کو سارٹ آؤٹ کیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ایل پی جی کے لیے بھی اسی طرح اگر جو مسائل آ رہے ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے آپ صحیح بتا رہی، کیونکہ منافع خور اضافی پیسے لینے والے جو ہیں وہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو انشور کر رہی ہوں کہ ان سب لوگوں کے خلاف جو ایل پی جی نہیں ہر چیز جس کی قیمت بڑھا کر، کل ہم آپ سے اس پہ بات کریں گے. اینڈ ہوپ کہ کل سے آج سے لے کے کل تک 24 گھنٹے میں صورتحال ہمیں بہتر نظر آئے گی اس حوالے سے. بالکل جی، اس حوالے سے ہم آپ سے کل فالو اپ بھی لیں گے. اینڈ ایک اور چیز بھی ہے جو کہ اس حوالے سے بڑی الارمنگ ہوتی جا رہی ہے کہ جو سبسڈی ہے جو 2000 والی ہے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی، اس کے بعد پھر موٹر سائیکل سواروں کے لیے 2000 روپے کی سبسڈی دی گئی. اس کا پراپر سی ایم نے پھر ایک وہ پروسیس ہی بتایا کہ ایک ایپ ہے وہاں سے جا کے آپ نے ایسے اس کو کرنا ہے. بٹ وہ 2000 روپے سعدیہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوں گے، کس طرح سے ملیں گے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کیسے کریں گے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں وہ بالکل واضح چیف منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ اگر جن کی موٹر سائیکلز ان کے نام پر رجسٹر ہیں وہ اس ایپ پہ جائیں گے، اور اس ایپ پہ جو آج میرا خیال سے شام تک ایپ لانچ کر دی جائے گی، اور وہ اس ایپ پر جائیں گے، اپنے آپ کو اس پہ رجسٹر کرائیں گے، اپنا جو وہ بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ اس پہ ڈالیں گے، اور وہ جو 2000 ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. جو لوگ جن کے نام پر ان کی موٹر سائیکل رجسٹر نہیں ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے فری آف کاسٹ رجسٹریشن جو فیس ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے. آپ اپنی گاڑیاں اپنے نام پر فل فور جا کر رجسٹر کرا لیں. تو اس طرح لوگوں کو سبسڈی ملے گی. ہم شفاف
کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی پورٹل ہے, اس کا کیا نام ہے اس ایپ کا؟ جی وہ یہی فیول سبسڈی پورٹل کے نام سے آج شام تک انشاءاللہ اس پہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ورکنگ ہو رہی ہے اور وہ میں امید کرتی ہوں کہ آج شام تک یا کل صبح تک چیف منسٹر صاحب اس کو کھول دیں گے اور لوگوں کو سبسڈی ملنے کا جو طریقہ ہے وہ, اور ہم اس کو جب وہ لانچ ہوگا تو میڈیا کے تھرو اور باقی طریقوں سے اس کو جو ہے مارکیٹ کیا جائے گا تاکہ عوام جو ہے آسانی اس سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سعدیہ ہمارے ساتھ تھی. جی اب لانچنگ اس کی ہونی ہے اس ایپ کی. اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا وزیر اعلیٰ کی جانب سے 66 لاکھ موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں اور جن لوگوں نے اپنے نام نہیں کرائی ہیں انہیں 15 دن کا ٹائم دیا. 15 دن میں اپنے نام کرا لیں اور یہ فیس معاف ہوگی رجسٹریشن کی جو 15 دن میں کرائیں گے. تو یہ موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیں لوگ. اٹھا لیں بالکل. اور ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, اب حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس.